بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بعذاب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 110، 111 اور 112 کی تطبیق. کنتم، نون پر اخفا باریک، میم ساکن کے بعد خا، یہاں پہ بھی اظہار کریں گے. امتن غنہ، اور پھر تنوین کو بھی اظہار کریں گے، آگے حمزہ ہے. اخرجت للناس، تا میں ہم سختی نہ ہو. نون مشدہ غنہ، الف مدہ تأمرون، حمزہ جھٹکا دیں گے. رو و مدہ بالمعروف، رو و مدہ. وتنہون، نون ساکن کا اظہار. عن المنکر اخفا. وتؤمنون، حمزہ پہ جھٹکا، نو و مدہ. باللہ، لام سجارہ کو باریک پڑھیں گے. ولو، لین ہے یہاں پہ، واو لین. آمن، حمزہ کے اوپر کڑی حرکت، لمبا نہ کرے پھر نون کی حرکت کو. آمن اہل الکتاب، تا کے اوپر کڑی حرکت، الف مد کا مقام. لکانا کا الف مد خیر لہم، خیلین. تنوین کو لام میں مرج کریں گے، ادغام بلا غنہ. منہم المؤمنون، نون ساکن کے بعد ہا اظہار، نو و مدہ. واکثرهم اور را کو موٹا پڑھنا ہے. فاسقو، قو اور مدہ بن رہا ہے، اور قو قاف کو موٹا پڑھنا ہے. اینڈ میں وقف بلا اسکان. لن یضروکم، نون ساکن کے بعد یا، یہاں پہ ادغام کر رہے ہیں غنہ کے ساتھ. یضروکم، را پر تشدید ہے، رو و مدہ. الا، مداری مد منفصل، اور یہاں پہ وقف کریں گے اذا پر، وقف بالابدال. تنوین کو ہم حرف مدہ الف سے بدل دیں گے. اذا. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، یہاں پہ بھی ادغام کر رہے ہیں غنہ کے ساتھ، لو و مدہ. قالف مدہ، لو و مدہ. یولوکم، لو و مدہ بن رہا ہے. ادبار، دال پہ قلقلہ. ثم غنہ، لا الف مدہ. یہاں پہ اخفا موٹا کریں گے، رو و مدہ. ضربت علیہم الذلۃ، لیلین. این، یہاں پہ بھی ایلین. ما الف مدہ. ثقفو، واو مدہ. مداری مد منفصل. الا، پورا ٹائم دے اس کو. الا الف مدہ. بحبل، باقی پر قلقلہ. بحبل من اللہ، تنوین کے بعد میم ادغام کر رہے ہیں، لام سورہ کو پر پڑھیں گے. وحبلی، باقی قلقلہ. میم مشدد غنہ، نون مشدد غنہ، نا الف مدہ. مداری مد متصل. بغضب، تنوین کے بعد میم ادغام کر رہے ہیں غنہ کے ساتھ. من اللہ، پر پڑھ رہے ہیں اس فعلہ کو. وضربت علیہم المسکنۃ،
ذالک کڑی حرکت الف مدہ کا مقام بانہم نون شدہ غنہ کانو الف مدہ نو واو مدہ یکفرو واو مدہ بآیات اللہ ہم اس بار کو باریک پڑھ رہے ہیں وَيَقْتُلُونَ قاف کے اوپر کلکلہ لو واو مدہ وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ نون ساکن کے بعد با اخلاف کر رہے ہیں غنہ کے ساتھ مدار متصل بغیر یعلین حق قاف کا کلکلہ واضح ہوں ذالک کڑی حرکت الف مدہ کے قائم مقام بما الف مدہ عصوا واولین عصوا وکانو واو کو پورا ہونٹوں کی گرائی سے پڑھے واو یہاں پہ شد کے ساتھ آ رہی ہے پہلے عصو لین بن رہا ہے پھر وا حرکت کے ساتھ تو دونوں ہونٹوں کی گلائی سے ادا ہوں گے کانو الف مدہ نو واو مدہ یعتدو دو واو مدہ اور اینڈ میں مد عارض تقبل اللہ منی ومنکم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا واجعلنا وزيرا من اهلنا اللهم فقهنا في الدين ربنا زدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين الحمدللہ آج ہم سورہ آل عمران کی 3 آیات کو دیکھ رہے ہیں، آیت نمبر 110، 111 اور 112۔ پہلے آیات کے ترجمے اور روٹ ورڈز کو دیکھیں گے۔ آیت نمبر 110 سے شروع ہوتا ہے۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں تم خیر امتن بہترین امت اخرجت جو نکالی گئی للناسی لوگوں کے لیے، تأمرونا تم حکم دیتے ہو بالمعروفی اچھائی کا یا بھلائی کا، وتنہونا اور تم روکتے ہو عن المنکر منکر سے یا برائی سے، وتؤمنون باللہ اور تم ایمان لاتے ہو اللہ پر، ولو اور اگر آمنا ایمان لے آتے اہل الکتابی اہل کتاب، لکانا البتہ ہوتا خیر اللہم بہتر ان کے لیے، منہم المؤمنون منہم ان میں سے یعنی بعض ان میں سے، المؤمنون ایمان لانے والے ہیں، واکثرہم اور اکثر ان میں سے، الفاسقون فسق کرنے والے ہیں، نافرمانی کرنے والے ہیں۔ فسق کا روٹ ہوتا ہے فا سین قوف۔ فسق کہتے ہیں نافرمان کو، اصل میں فسق کہتے ہیں حدود کو توڑنے والے کو، اور پابندیوں سے باہر نکلنے والے کو فاسق کہا جاتا ہے۔ فاسق جو ہے وہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے وہ کافر ہی ہو، بلکہ مسلمان بھی فسق کرتا ہے، جب اللہ کی حدود کی پابندیوں سے نکلتا ہے تو وہ بھی فاسق ہی کہلاتا ہے۔ آیت نمبر 111 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے لئیں ہرگز نہیں، یدرکم نقصان دے سکتے تم کو، الا مگر اذن اذیت کے یا سوائے تکلیف کے، وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ اور اگر وہ جنگ کریں گے تم سے، یولوکم وہ پھیر لیں گے تم سے، الادبار پشتیں پیٹھیں، ثم پھر لا نہیں ینصرون وہ مدد کیے جائیں گے۔ یدروکم کو دیکھتے ہیں، یدروکم دود را را روٹ ہے اس کا، وہ نقصان دیں گے تم کو، ضرر پہنچانا، نقصان دینا۔ اذن حمزہ زال یا اذن ہر وہ اذیت جو کسی جاندار کے جسم یا روح کو پہنچے، یہ دنیاوی بھی ہو سکتی ہے اور آخرت کے لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے، نجاست، تکلیف اور ستانے کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ یولوکم واو لام یا روٹ ہے اس کا، وہ پھیر دیں گے تم کو، منہ پھیرنا، بھاگ جانا، ولاؤ ہوتا ہے۔ پھر ہے ادبار، دود دول با رو، ادبار کہتے ہیں دبر کی جمع ہے، یہ دبر کہتے ہیں پیٹھ کو، پشت کو، مقعد کو، پچھلے حصے کو، ادبار پیٹھیں یا پشت، ہر چیز کے پچھلے حصے کو دبر کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 112 ہے ضربت مار دی گئی یا ڈالی گئی، علیہم ان پر، الذلت ذلت، آئینہ جہاں کہیں ما ثقفو وہ پائے گئے، الا مگر بحبل من اللہ بحبل ساتھ رسی کے یا تعلق کے، من اللہ اللہ کے، بحبل اور رسی کے یا پناہ کے، من الناس لوگوں کی، وباؤ اور وہ لوٹے،
بغضب ساتھ غضب کے، من اللہ اللہ کے، وضربت اور ماری گئی، علیہم المسکنۃ ان کے اوپر محتاجی، مسکنت، ذالک یہ بھی انہم بوجہ اس کے کہ وہ کانو تھے، یکفرون وہ انکار کرتے، کفر کرتے، بھی آیات اللہ اللہ کی آیات کا، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ اور وہ قتل کرتے تھے انبیاء کو، بغیر حق بغیر حق کے، ذالک یہ بما بوجہ اس کے جو عصوا نافرمانی کی، وکانو اور تھے وہ یعتدون حد سے بڑھنے والے۔ اس میں ہے پہلے سب سے پہلے ذلہ کو دیکھ لیتے ہیں، ذلہ ذال لام لام، ذلہ ذلت اردو میں بھی ہم بولتے ہیں، یہ وہی لفظ ہے، شرمندگی یا ذلت کے لیے یہ لفظ ہوتا ہے استعمال۔ سقفو سا قوفا، سقیفو پانا، مل جانا، کوئی چیز کسی کو مل جانا اس کو سقیفو کہا جاتا ہے، سقیفہ کہا جاتا ہے۔ پھر ہے باؤ، با واو حمزہ، باؤ لوٹنا، کمانا، حقدار بننا۔ پھر اس کے بعد ہے المسکنت، مسکنت جو ہے سین کاف نون روٹ ہے اس کا، محتاجی، جیسے ہم جب تجوید کے ساتھ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تجوید کے رولز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم سکون جس کو ہم جزم بھی کہتے ہیں، وہ اپنے پچھلے حرف کی حرکت کا محتاج ہوتا ہے، پڑھے جانے کے لیے اس کو پچھلی حرکت کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے تو وہ آگے چلتا ہے۔ تو بالکل ایسی مسکین اس کو جب تک کوئی سپورٹ نہ ملے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا، اسے اس کو مسکین کہا جاتا ہے۔ روٹ اس کا وہی ہے، سکون والا ہی ہے، سکن آئی ہے اس کا روٹ۔ پھر ہے اسو، عین صاد یا روٹ ہے اس کا، اسو کہتے ہیں نافرمانی کرنا، نافرمانی کرنا جو ہے وہ اسو ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نحمده ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی 3 آیات کو ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 110، 111 اور 112۔ آیت نمبر 110 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے مسلمانوں تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ گویا کہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے امت مسلمہ کو، ان کی غرض تاسیس بتائی جا رہی ہے کہ پوری امت مسلمہ اس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے کہ لوگوں کے لیے ان کو نکالا گیا ہے، لیکن مصیبت یہ ہے، بدقسمتی یہ ہے کہ آج امت مسلمہ اپنا مقصد حیات ہی بھول چکی ہے۔ تو ضروری ہے کہ ہم اپنے امت کے اندر اویئرنیس پیدا کریں، لوگوں کو بتائیں کہ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی بات سورہ البقرہ آیت نمبر 143 میں فرمائی تھی کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تمہیں امت وسط بنایا گیا تاکہ لوگوں پر تم گواہ بنو، وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ ہو۔ تو یہاں پہ بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا۔ بہت اہم بات ہے، بہت اہم پوائنٹ ہے۔ دنیا میں تمام دیگر اقوام اپنے لیے زندہ رہتی ہیں اور ان کے پیش نظر صرف اپنی ترقی، اپنی بہتری، اپنی بہبود اور دنیا میں اپنی عزت اور اپنی عظمت ہوتی ہے، لیکن تم وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کی رہنمائی کے لیے مبعوث کیا گیا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا نا کہ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے۔ گویا ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانے اور جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرنا ہے۔ مقصد ہی، فریضہ ہی یہ ہے، مسلمانوں کو یہ سونپا گیا ہے۔ جب اس عہدے پر یعنی بہترین امت کے عہدے پر فائز کیے گئے ہو تو پھر جو فریضہ سونپا گیا ہے وہ نیکی کو عام کرنے اور لوگوں کو بھلائی کی دعوت دینے کا فریضہ ہے۔ پھر تمہیں وہ فریضہ بھی ادا کرنا ہے، اپنے فریضے کو پورا کرو۔ ضرور تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، معروف کی تلقین کرے اور نہیں سے ان کو برائیوں سے، ان کو منکر سے ان کو روکے ان کو۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں تمہیں انسانوں کی فلاح سعادت کے لیے تمہیں دنیا کے اندر بھیجا گیا، لوگوں کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس میں کیا کرنا ہے کہ ہمیں زبانی بھی کام کرنا ہے، مالی بھی کام کرنا ہے اور بدنی طور پہ بھی کام کرنا ہے۔ ہر صورت میں مسلمانوں کو اپنی صلاحیتیں کام میں لانی ہے اور زیادہ سے زیادہ کنٹریبیوشن ہم نے اس میں ڈالنا ہے۔ اور کیونکہ اگر نہ کیا جائے تو ہم پڑھیں گے سورہ مائدہ کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ حضرت داؤد کی زبان سے ان پر لعنت فرمائی تھی کہ
وہ کوئی برائی کرتا دیکھتے تھے تو اس کو روکتے نہیں تھے، صرف اسی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی کہ یہ ذمہ داری جو تمہیں دی گئی ہے ذمہ داری کو پورا کرو، اور ذمہ داری کیا ہے کہ دنیا کے سامنے اسلام کو پیش کرو۔ ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کو کے سامنے اسلام کو پیش کرے، لوگوں کو اسلام کے اوپر عمل کر کے دکھائے، اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دے اور برائیوں سے روکے، برائیوں سے منع کرے۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے کہ تنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اور تم ایمان لاتے ہو اللہ پر، ولو آمن اہل الکتاب، پھر ساتھ ہی بتا دیا گیا کہ اگر اہل کتاب میں سے بھی کوئی ایمان لے آتے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا، یعنی اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ منہم المؤمنون، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں ان میں سے کچھ تو ہیں جو ایمان لے آئے ہیں۔ اس سے مراد یہود و نصارہ کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اس سے مراد وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جن کے اندر پوٹینشیل موجود تھا ایمان کا، لیکن ابھی انہوں نے اظہار نہیں کیا تھا، تو اللہ کو یقین تھا کہ کچھ عرصے کے بعد وہ بھی ایمان لے آئیں گے۔ اللہ کا فرما رہا ہے منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون، لیکن اکثر ان کی آبادی ان لوگوں پر مشتمل ہے جو کہ نافرمان ہیں، جو کہ فاسق ہیں اور اللہ کی حدود سے نکل جاتے ہیں۔ اور آج یہی حال ہماری امت مسلمہ کا نہیں ہو گیا؟ اکثریت کا جو حال ہے سب کی نظر کے اندر ہے کہ اکثریت جو ہے ڈسپلن کو، اللہ کی رسی کو چھوڑ بیٹھی ہے، اپنی منمانیاں کرتی ہے اور فسق میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت کی توفیق دے۔ آیت نمبر 111 میں اللہ فرما رہا ہے لن یضرکم الا اذن، وہ ہرگز تمہیں تکلیف نہیں دے سکتے مگر سوائے اذیت کے، یعنی اے مسلمانوں تھوڑی بہت زبان درازی یہ ضرور کرتے رہیں گے، لیکن اس طرح سے تمہارے لیے کوفتہ سبب بنتے رہیں گے، لیکن بالفعل تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ یعنی زبانی تانے، زبان تراشیاں جو دین کا کام کرنے والوں کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہیں۔ پیر پریشر ہوتا ہے نا، ڈیولپ ہوتا ہے۔ پھر دیکھیے اللہ کے لیے کام کرنا ہے تو تانے برداشت کرنے پڑیں گے، اللہ کے لیے کام کرنا ہے لوگوں کی باتیں برداشت کرنی پڑیں گی۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھتے، صادق اور امین مشہور تھے اسلام لانے سے پہلے، لیکن جیسے ہی انہوں نے اسلام کا اعلان کیا کتنی اذیتیں دی گئیں ان کو۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ کیا کچھ نہیں کہہ دیتے تھے تو میں اور آپ تو کسی گنتی شمار میں ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ تمہیں کچھ نہ کچھ اذیت۔ ہاں ایک اور بات بھی ذہن میں آتی ہے کہ ہم لوگ عام طور پہ جب کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں نا، ہم فوری طور پہ اپریسیشن چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں فوری ہمیں اس کا رزلٹ مل جائے، فوری طور پہ ہمیں اس کا بدلہ مل جائے۔ تو یہ فوری اپریسیشن ہر انسان کے اس کے اندر یہ ڈالی گئی ہے، اس کی فطرت میں ڈالی گئی ہے، لیکن یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے تم فوری ری ایکشن نہ چاہو، فوری رد عمل نہ چاہو، فوری تمہیں اس کا وہ نہیں ملے گا، انعام نہیں ملے گا، تم تکلیفیں برداشت کرو گے اور یہ تمہیں کوئی زیادہ تکلیف نہیں دے سکتے۔ زبانی تکلیفیں دیں گے، تانا تراشی کریں گے، کوئی گالم گلوچ کر لیں گے، لیکن یہ زیادہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ فرما رہا ہے تھوڑی بہت زبانداری کر لیں گے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر یہ تم سے جنگ کریں گے، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، تو یہ پیٹھیں دکھا دیں گے، یعنی ان میں تمہارے مقابلے کی جرت نہیں، یہ بزدل ہیں، تمہارے مقابلے میں آئیں گے بھی تو ٹھہر نہیں پائیں گے، ان کے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ یہ تمہارے سامنے جم کر ڈٹ کر کھڑے رہیں۔ یہ لوگ تو اگر مقابلہ کریں تو مقابلے میں پیچھے دکھاتے ہیں اور ایسے بے بس ہو جاتے ہیں کہ کہیں سے ان کو مدد نہیں مل سکتی، ثم لا ینصرون، کہیں سے ان کو مدد نہیں ملتی۔ یہ اس لیے کہ یہ ان کے اندر ایمان کی مضبوطی نہیں ہے نا، اس لیے یہ ایسے بے بس ہیں کہ ان کو کہیں سے بھی مدد نہیں مل سکتی۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے آیت نمبر 112 میں ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، ان کے اوپر ذلت تھوپ دی گئی ہے جہاں کہیں بھی پائے جائیں، یہ جہاں کہیں بھی جائیں گے ان کے اوپر ذلت تھوپ دی گئی ہے۔ اس کے لیے ان کی تاریخ کو دیکھ لیں ایک نظر تو پتہ چلتا ہے کہ ہر دور میں یہ بری طرح مارے گئے، جلائے گئے یا جلا وطن کیے گئے، اور ان کو کہیں امن اور چین نصیب نہیں ہوا۔ ہاں اگر کہیں کچھ ان کا زور چلتا ہوا نظر آتا ہے تو وہ دوسروں کی حمایت اور مدد کا نتیجہ ہے۔ بظاہر آج بڑے دولت مند نظر آ رہے ہیں نا اور مالدار مشہور ہیں، لیکن دراصل یہ مقروض ہیں، کیونکہ یہ سودی کاروبار کرتے ہیں۔ جہاں کہیں یہ
ٹکے ہیں کہیں تو یا تو جزیہ دے کر رہے یا مسلمان حکومتوں کے زیر سایہ ان کی عنایات کی وجہ سے پروان چڑھے۔ ہاں البتہ ان کی دربدری اور بد انجام کی وجہ سے ان کے دو بڑے گناہ ہیں، اور وہ یہ کہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور انبیاء کا ناحق قتل کرتے ہیں۔ یہ ہم انشاءاللہ آگے پڑھتے ہیں۔ اسی آیت کے اندر اللہ فرما رہا ہے، پہلے ان الفاظ کو دیکھ لیجئے کہ یہ اگر کہیں اللہ فرما رہا ہے جہاں کہیں بھی یہ پائے گئے ان پر ذلت تھوپ دی گئی، الا بحبل من اللہ، سوائے اس کے کہ انہیں کبھی کسی وقت اللہ کا کوئی سہارا حاصل ہو جائے، یا حبل من الناس، لوگوں کی طرف سے کوئی پناہ مل جائے۔ جیسے آج آپ دیکھیے پوری عیسائی دنیا یہودیوں کا سہارا بنی ہوئی ہے۔ اسرائیل اپنے بل پر نہیں بلکہ عیسائی دنیا کی پشت پناہی کی وجہ سے قائم ہے۔ خلیج کی جنگ میں اتحادی افواج کے کمانڈر ان چیف نے صاف کہہ دیا تھا کہ یہ ساری جنگ ہم نے اسرائیل کے تحفظ کے لیے لڑی ہے۔ گویا اس قدر خون ریزی سے صرف اسرائیل کا تحفظ پیش نظر۔ آج بھی دیکھ لیں پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں، جنگ کی لپیٹ میں لے لیا، صرف اسرائیل کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، صرف اسرائیل کو بچانے کے لیے۔ اور اللہ فرما رہا ہے وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہو گئی ہے، اللہ ان کے اوپر غضبناک ہو کر پلٹا۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور ان کے اوپر کم ہمتی مسلط کر دی گئی۔ کیسے کم ہمتی اور مسکنت، محتاجی کیسے؟ کہ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ اپنے بلبوتے پر یہ قائم نہیں رہ سکتے، ان کو اپنے بلبوتے پر کہیں امن چین نصیب نہیں ہوا، کہیں پہ بھی جہاں پہ بھی ان کو ملا کسی نہ کسی سپورٹ کی وجہ سے یہ چل سکے۔ تو یہ محتاج ہیں، لوگوں کے، دوسروں کے محتاج ہیں، یہ اللہ نے کہا ان کے اوپر لکھ دیا گیا، ان پر محتاجی لکھ دی گئی، یہ لوگوں کے محتاج ہیں۔ اور اللہ فرما رہا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے، ذالک بِأَنَّهُمْ، بوجہ اس کے کہ جو تھے قانون وہ کرتے، یکفرون، کفر کرتے تھے اللہ کی آیات کا، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور اس وجہ سے کہ وہ انبیاء کو بغیر وجہ کے قتل کرتے تھے، اللہ کی آیات سے انکار کرتے رہے، پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، انبیاء کرام کو اکثر انہوں نے بغیر کسی وجہ کے قتل کیا، صرف اس لیے کہ وہ ہمیں حق بات کی طرف تلقین کرتے ہیں، بری باتوں سے روکتے ہیں، اس لیے ان کو قتل تک کر دیتے رہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ بوجہ اس کے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھنے والے تھے، ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا یہ انجام ہے، وہ حد سے بڑھ جاتے تھے، یہ اس کا انجام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ذلت اور مسکنت طاری کر دی، اور اللہ نے ان کے اوپر محتاجی طاری کر دی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔